الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد اعتکاف کے صحیح اور فاسد ہونے کے بہت سارے مسائل ہیں جن سے ہر ایک معتکف بلکہ ہر مسلمان کو واقف ہونا ضروری ہے۔ یہ مسائل بہت زیادہ ہیں، مختلف کتابوں میں بکھرے ہوئے ہیں، ایک عام بندہ کا ان کو بآسانی دیکھنا مشکل ہے۔ سو بندہ ناچیز نے مختلف کتابوں کی چھان بین کر کے مسائل اعتکاف کو یکجا کر کے انہیں حروف تہجی کی ترتیب پر مرتب کیا ہے اور انہیں چند حصے اور خاص پر تقسیم کی ہے جو کہ آپ کے سامنے ہیں، انہیں سماعت فرمائے۔ الف مدہ سے شروع ہو کر یہاں تک ختم ہوتے ہیں، تو ہم شروع کرتے ہیں الف مدہ سے۔ آخری عشرہ رمضان مبارک کی 20ویں تاریخ کو سورج غروب ہونے سے تھوڑی دیر پہلے 10 دن کے اعتکاف کی نیت سے مسجد میں داخل ہونے سے مسنون اعتکاف ہوگا۔ یہی جمہور کے ہاں بہتر ہے اور جامع صغیر میں یہی موجود ہے۔ رمضان شریف کے آخری عشرہ میں 10 دن سے کم کی نیت سے اگر اعتکاف کیا تو وہ مسنون اعتکاف نہیں ہوگا بلکہ نفلی اعتکاف ہوگا۔ البدائع آخری عشرہ کے اعتکاف میں مغرب کے بعد داخل ہوا یا آفتاب غروب ہونے کے بعد نیت کی تو یہ مسنون اعتکاف نہیں ہوگا بلکہ نفلی اعتکاف ہو جائے گا۔ بحر الرائق جن لوگوں کو رمضان شریف میں مسنون اعتکاف کرنے کا موقع نہیں ملتا ان کو چاہیے کہ وہ اعتکاف سے بالکل محروم نہ رہے بلکہ نفلی اعتکاف کی سہولت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جتنے اعتکاف کر سکتے ہو نفلی اعتکاف کر لیں۔ اگر زیادہ دن نہ کر سکے تو چھٹی کے دن ایک ہی روز کا اعتکاف کر لے، یہ بھی ممکن نہ ہو تو چند گھنٹے کا اعتکاف کر لے۔ اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو کم از کم مسجد میں داخل ہوتے وقت یہ نیت ضرور کرے کہ جتنی دیر مسجد میں رہیں گے اعتکاف کی حالت میں رہیں گے۔ الفتاوی الہندیہ اگر آخری عشرہ کے اعتکاف کا موقع نہ ملے تو ایسی صورت میں صرف طاق راتوں کا اعتکاف کرے، مثلا 21، 23، 25، 27، 29 کی رات سورج غروب ہونے سے پہلے اعتکاف کی نیت سے مسجد میں داخل ہو جائے۔ جب صبح ہو جائے تو صبح کے وقت نکل جائے تاکہ ان راتوں میں سے کسی رات میں شب قدر ہو اور وہ پالے جو اعتکاف کا مقصد ہے۔ البدائع آخری عشرہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اعتکاف فرماتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ آخری عشرے کا اعتکاف فرماتے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف فرماتے تھے۔ صحیح بخاری آخری عمر میں عبادت زیادہ کرنی چاہیے۔ ابن القیم نے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال 10 دن کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے، مگر جس سال وفات ہوئی اس سال آپ نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا اور قرآن پاک کا دور بھی 2 مرتبہ کیا۔ زاد المعاد اس سے معلوم ہوا آخری عمر میں عبادت، ذکر، تلاوت، درود، استغفار اور نیک عمل میں کمی نہیں کرنی چاہیے بلکہ زیادتی کرنی چاہیے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عمر میں وفات کے سال 10 کے بجائے 20 دن کا اعتکاف کیا تاکہ آخری انجام بہتر سے بہتر ہو۔ آداب اعتکاف کے آداب یہ امور ہے۔ معتکف پہنے ہوئے کپڑوں کے علاوہ بھی لباس لے کر آئے کیونکہ بعض اوقات لباس بدلنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ زاد المعاد اعتکاف کی مدت عید تک پہنچ جائے تو عید کی رات مسجد ہی میں گزارے تاکہ مسجد سے نکل کر عیدگاہ کی طرف روانگی ہو اور ایک عبادت یعنی اعتکاف دوسری عید کی نماز کے ساتھ مل جائے۔ اس کے اندرونی حصے میں اعتکاف کرے تاکہ بعد سے اعتکاف میں خلل واقع نہ ہو۔ اعتکاف رمضان کے مہینے میں ہو اور شب قدر پانے کی امید میں آخری 10 دنوں میں ہو کیونکہ شب قدر آخری 10 راتوں میں سے کسی ایک رات میں ہے۔ اعتکاف مسنون 10 دن سے کم نہ ہو، ضروری اور اچھی بات کے علاوہ اور کوئی بات چیت نہ کریں۔ اعتکاف کے لیے سب سے اچھی مسجد کا انتخاب کیا جائے، مثلا مسجد حرام، اس کے بعد مسجد نبوی، پھر مسجد اقصی، اور یہ ان لوگوں کے لیے جو وہاں رہتے ہو، اس کے بعد جامع مسجد کا درجہ ہے۔ اعتکاف کے دوران قرآن شریف کی تلاوت اور حدیث کا مطالعہ، دینی علوم اور اس کی تعلیم وغیرہ میں لگا رہے۔
اعتکاف کے لیے آزاد ہونا شرط نہیں ہے، اعتکاف صحیح ہونے کے لیے آزاد ہونا شرط نہیں ہے، اسی وجہ سے مسلم غلام کا اعتکاف کرنا بھی صحیح ہے۔ الفتاوی الہندیہ، معتکف آگ بجھانے کے لیے مسجد سے باہر نکلا تو اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ تبیین الحقائق شرح کنز الدقائق۔ اجازت کے بغیر کوئی چیز لینا، معتکف کے لیے بھی مالک کی اجازت کے بغیر کوئی چیز لینا اور کھا پی لینا جائز نہیں۔ کنز العنمان، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، اس سے بچنا ضروری ہے، اگر لینا بھی ہے تو اجازت لے کر، باقی اسے اعتکاف فاسد نہیں ہوگا۔ معتکف کو ضرورت کے مطابق تکیہ، چادر، بستر، برتن، سازن اور کپڑا وغیرہ مسجد میں رکھنا جائز ہے۔ الجوہرۃ النیرہ، معتکف کے لیے مسجد میں وضو اور غسل کرنا درست ہے، بشرطے کہ وضو اور غسل کا پانی مسجد میں نہ گرے۔ الصنائع، معتکف کو اعتکاف کی حالت میں لباس بدلنا، خوشبو اور تیل لگانا، سر اور داڑھی کے بال کی کنگھی کرنا جائز ہے۔ الفقہ الاسلامی وادلتہ، غیر معتکف کے لیے مسجد میں وضو اور غسل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ البحر الرائق، معتکف کو ضرورت کی وجہ سے دنیا کی مباح بات کرنے کی اجازت ہے اور غیر معتکف کو اس کی اجازت نہیں۔ اگر غیر معتکف کو ایسی ضرورت ہو تو مسجد سے باہر نکل کر دنیا کی باتیں کرے۔ معتکف کے لیے کھانے پینے کی تمام ضروری اور مناسب چیزوں کو ساتھ رکھنا درست ہے۔ حاشیۃ الطحطاوی علی المراقی، اگر معتکف ڈاکٹر ہو تو مریض کو مسجد میں دیکھ کر اور حال سن کر نسخہ لکھ سکتا ہے اور علاج کر سکتا ہے۔ مجمع الانحار فی شرح ملتقى الابحر، معتکف مسجد میں چارپائی استعمال کر سکتا ہے بشرطے کہ دوسرے نمازیوں کے لیے پریشانی کا باعث نہ ہو۔ مشکاۃ المصابیح، اگر معتکف کو شوگر، بلڈ پریشر، کولیسٹرول یا ہضم ہونے یا گیس کی وجہ سے مسجد میں ٹھہرنے کی ضرورت ہو تو مسجد میں ٹھہر سکتا ہے، جبکہ ٹھہرنا مسجد کے احترام کے خلاف نہ ہو۔ احسن الفتاوی، معتکف اپنا کپڑا مسجد میں سی سکتا ہے۔ الجوہرۃ النیرہ، معتکف مسجد میں وہ اخبار پڑھ سکتا ہے جس میں دنیا کی صحیح خبریں ہو اور جاندار کی تصویر نہ ہو۔ فتاوی الہندیہ، صحابہ کرام کی ایک جماعت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اعتکاف کیا ہے، اس لیے مشائخ، اکابرین اور صوفیہ کرام کا احباب، متعلقین اور مریدین کی جماعت کے ساتھ اعتکاف کرنے کا جو دستور ہے یہ درست ہے۔ اس قسم کے اجتماعی اعتکاف کو بدعت یا رسم قرار دینا درست نہیں ہے۔ بخاری شریف میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ہم لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ماہ مبارک کے درمیان عشرہ کا اعتکاف کیا، پس 20 کی صبح کو ہم لوگ اعتکاف سے باہر آ گئے تو آپ نے 20 کی صبح کو تقریر فرمائی اور فرمایا کہ مجھے شب قدر خواب میں دکھا دی گئی، پھر بلا دی گئی، اسے آخری عشرہ کی تاک راتوں میں تلاش کرو۔ صحیح بخاری۔ اس روایت میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ ہم لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اعتکاف کیا، اس سے واضح طور پر معلوم ہوا کہ صحابہ کرام کی ایک جماعت نے آپ کے ساتھ اعتکاف کیا۔ اجرت دے کر اعتکاف کرنا، اجرت دے کر اعتکاف کرانا جائز نہیں ہے کیونکہ اعتکاف عبادت ہے اور عبادت کے لیے اجرت دینا اور لینا دونوں جائز نہیں۔ ہاں اگر اجرت دینے کی بات کرنے کے بغیر اعتکاف کرایا اور وہاں اعتکاف کرا کے اجرت دینا معروف و مشہور بھی نہ ہو تو اس کی خدمت میں کچھ پیش کرنا جائز ہے۔ رد المحتار، اجرت لے کر کام کرنا، معتکف کے لیے اعتکاف کی حالت میں مسجد کے اندر اجرت لے کر کوئی کام کرنا جائز نہیں، خواہ مذہبی تعلیم دینا ہو یا دین و دنیا کا کوئی کام ہو۔ حاشیۃ الطحطاوی علی المراقی، اچھی باتیں، معتکف کے لیے اچھی باتوں کی مختصر سی فہرست یہ ہے: قرآن شریف پڑھنا، درود شریف پڑھنا، استغفار و تسبیحات میں مشغول رہنا، اچھی باتیں کرنا، انہی کا سیکھنا سکھانا، دینی کتابوں کا مطالعہ کرنا، سننا سنانا، وعظ و نصیحت کرنا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔